ایک ہی خاندان کا نام ایک طرف بے پناہ دولت اور دوسری طرف حیران کن ناکامی کی علامت کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ کہانی ہے دو بھائیوں مکیش اور انل امبانی کی، اور یہ سوال اس کہانی کے بالکل مرکز میں ہے۔ اسکرین پر جو رقم نظر آ رہی ہے وہ ہے 1 کروڑ روپے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ زندگی بھر کی کمائی ہو سکتی ہے نا؟ لیکن ایک شخص کے لیے یہ صرف چند منٹوں کی بات ہے۔ ہاں بالکل، یہ مکیش امبانی کی کمائی ہے، اور وہ بھی صرف 10 منٹ میں۔ اس سے ان کی دولت کے مشتاب کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ کہانی صرف دولت کی نہیں بلکہ قسمت کے ایک ایسے الٹ پھیر کی ہے جو شاید ہی کسی نے سوچا ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہوا کیا؟ ایک ہی سلطنت کے وارث دو سگے بھائی، ایک ایشیا کا سب سے امیر آدمی بن گیا اور دوسرا دیوالیہ۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، ان دونوں بھائیوں کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ اس سلطنت کی شروعات مکیش یا انل نے نہیں کی تھی، بلکہ ان کے والد دھیرو بھائی امباری نے کی تھی، جن کا اپنا سفر ہی ایک داستان ہے۔ دھیرو بھائی کا سفر واقعی غیر معمولی تھا۔ سوچیں ذرا، یمن میں ایک معمولی کلرک سے شروعات کی، لیکن ان کے خواب بہت بڑے تھے۔ پہلے مسالوں کی تجارت، پھر ٹیکسٹائل میں ایک انقلاب برپا کیا، اور آخر میں پیٹرو کیمیکلز میں قدم جما کر ریلائنس کی وہ بنیاد رکھی جسے آج پوری دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے اپنے دم پر ایک پوری سلطنت کھڑی کر دی۔ دھیرو بھائی نے ایک سلطنت تو بنا دی، لیکن شاید اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنا بھول گئے۔ ان کی موت کہانی میں ایک ایسا موڑ لے کر آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ سال تھا 2002۔ دھیرو بھائی کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے اپنی اتنی بڑی سلطنت کی تقسیم کے بارے میں کوئی وصیت ہی نہیں چھوڑی تھی، اور بس اسی ایک وجہ نے دونوں بھائیوں کے درمیان کنٹرول کے لیے ایک تلخ جنگ شروع کر دی۔ آخرکار ان کی والدہ کی مداخلت سے 2005 میں سلطنت تقسیم ہو ہی گئی۔ مکیش کو ملے تیل اور پیٹرو کیمیکلز جیسے مستحکم اور بنیادی کاروبار، یعنی وہ کاروبار جو مسلسل پیسہ بنا رہے تھے۔ دوسری طرف انل کو ملے ٹیلی کام، پاور اور فنانس جیسے نئے اور تیزی سے بڑھتے ہوئے سیکٹرز، جن میں ترقی کے بہت زیادہ مواقع تھے۔ کاغذ پر تو یہ ایک بالکل منصفانہ تقسیم لگ رہی تھی، ہے نا؟ اور بس یہیں سے دونوں بھائیوں نے بالکل الگ الگ راستے چنے۔ ان کی سوچ، ان کی کاروباری حکمت عملی ایک دوسرے سے اتنی مختلف تھیں کہ اسی نے ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ مکیش نے ایک بہت ہی منظم اور صبر والا راستہ اپنایا۔ پہلے انہوں نے اپنے بنیادی کاروبار کو اور مضبوط کیا، جام نگر ریفائنری کو دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری بنا دیا، ایک ایسی کیش مشین جو کبھی نہیں رکتی۔ پھر انہوں نے ریٹیل میں قدم رکھا، اور آخرکار 2016 میں جیو کے ساتھ ٹیلی کام انڈسٹری میں ایک ایسا زلزلہ برپا کیا جس نے پورے مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بالکل برعکس انل نے ایک بہت ہی جارحانہ اور تیز رفتار راستہ چنا۔ ان کی حکمت عملی تھی سب کچھ اور ابھی۔ انہوں نے بھاری قرضے لے کر ایک ہی وقت میں کئی ہائی رسک سیکٹرز میں تیزی سے پھیلنے کی کوشش کی۔ سچ کہیں تو یہ ایک بہت بڑا جوا تھا، اور یہ جوا بری طرح ناکام ہوا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ انل کے منصوبوں کی ناکامی کی کئی وجوہات تھیں۔ ان کی ٹائمنگ اکثر غلط ہوتی تھی، وہ ایسے مارکیٹس میں گھسے جہاں مقابلہ پہلے ہی بہت سخت تھا، اور سب سے بڑی غلطی، انہوں نے توسیع کے لیے قرضوں پر اتنا انحصار کیا کہ اس نے ان کی کمپنیوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ان کی مالی مشکلات اس وقت عروج پر پہنچ گئیں جب ایک سویڈش کمپنی ایرکسن کے ساتھ ان کا قانونی تنازع شروع ہوا۔ بات اتنی بگڑ گئی کہ انل امبانی پر واجبات ادا نہ کرنے کی وجہ سے جیل جانے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ سپریم کورٹ نے انہیں 1 مہینے کا وقت دیا، یا تو پیسے دو ورنہ گرفتاری یقینی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اور پھر بالکل آخری لمحات میں بڑے بھائی مکیش امبانی آگے آئے اور اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کے لیے پورا قرض ادا کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قسمت کا پاسا پوری طرح پلٹ چکا تھا۔ انل کی کہانی کا کلائمیکس آیا 2020 میں برطانیہ کی ایک عدالت میں، جب ان سے چینی بینکوں کو $700 ملین سے زیادہ کا قرض واپس کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے ایک چونکا دینے والا بیان دیا: میری کل مالیت 0 ہے۔ سوچیں، ایک وقت کے ارب پتی کی طرف سے یہ ایک ناقابل یقین اعتراف تھا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان دو بالکل مختلف راستوں کا حتمی نتیجہ کیا نکلا۔ ایک طرف امیر ترین اور دوسری طرف دیوالیہ۔
2 दहाइयों के बाद नतीजा सबके सामने है। मुकेश अंबानी $122 बिलियन से ज्यादा की दौलत के साथ न सिर्फ एशिया के बल्कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी, जिन्होंने कभी दुनिया के छठे अमीर तरीन शख्स होने का दावा किया था, उन्होंने अपनी कुल मालियत 0 बताई और दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। सब्र और हिकमत अमली से एक सल्तनत बनाने और कर्ज के सहारे तेजी से सब कुछ पाने की कोशिश करने में आखिर क्या फ़र्क है? ये कहानी हमें सिखाती है कि कारोबारी दुनिया में कभी-कभी एक दूरअंदेश और एक जुआरी के दरमियान की लकीर बहुत बारीक होती है।